بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ دنیا اور آخرت میں ایسی عزت، کامیابی اور نامور ہونا چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے دعا کرے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا کہ زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی صورت، اور یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی عام صورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا وہ عظیم الشان تحفہ ہے جو انسان کو گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر عزت اور عظمت کی ایسی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے کہ زمین کے ساتھ ساتھ آسمان والے بھی اس شخص کو جاننے لگتے ہیں۔ وہ صورت مبارکہ کون سی ہے اور اس کی تلاوت کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ سب کچھ میں اب آگے اس ویڈیو میں آپ کو پورے طریقے کے ساتھ تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت غور سے دیکھنا ہے اور کہیں سے بھی اسکرپٹ کو مس نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس صورت کی فضیلت اور اس کا طریقہ کار سمجھ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب اور مشہور ہونے سے نہیں روک سکے گی۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور شہرت کا تمام تر نظام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ زمین اور آسمان میں اس کی مقبولیت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس صورت کی تشریح اور اس کے نام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اسلام میں قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور مقبولیت حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا فضائل آئے ہیں۔ ناظرین، جب انسان دنیا کی سستی اور عارضی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ قرآن پاک کی اس صورت کا سہارا لیتا ہے جو میں اب آگے تفصیل سے بتانے والا ہوں، تو یقین جانیے عرش الہی کے فرشتے بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، تو ہی ملک کا مالک ہے، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سچی عزت اور شہرت صرف اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے جڑنے میں ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عروج اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس سے منہ موڑنے کی وجہ سے گرا دیتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ قرآن پاک کی صورتوں میں کس قدر طاقت ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک مشہور کر دیتی ہے۔ تاریخ اسلام ایسے بے شمار سچے اور حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں غریب، گمنام اور عام لوگوں نے قرآن مجید کی صورتوں کی برکت سے ایسی تاریخی شہرت حاصل کی کہ صدیوں بعد آج بھی دنیا ان کا نام احترام سے لیتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول بہت غریب تھے اور لوگ ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن وہ راتوں کو اٹھ کر
قرآن مجید کی ایک خاص صورت کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چمکدار بادل نیچے اتر رہا ہے جس میں چراغوں جیسی روشنیاں تھیں۔ وہ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اے بندے، وہ فرشتے تھے جو تمہاری زبان سے اس سورت کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر آئے تھے۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ ہے قرآن پاک کی اس سورت کی طاقت جو زمین سے آسمان تک آپ کا نام روشن کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور دل دہلا دینے والا سچا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اچانک اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے اس کے سر کی طرف سے داخل ہونے لگے۔ جیسے ہی عذاب کے فرشتے اس کے قریب آئے تو ایک نورانی صورت مجسم ہو کر کھڑی ہو گئی اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس شخص کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر ایمان لاتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ فرشتوں نے کہا ہم تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے عذاب دینے آئے ہیں۔ اس نورانی صورت نے کہا کہ اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور جا کر تمہاری شکایت کروں گی اور کہوں گی کہ یا اللہ، اگر یہ تیرا بندہ گنہگار تھا تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، کیونکہ میں تو تیرا کلام ہوں۔ پھر وہ نورانی وجود اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس بندے کی بخشش کی ایسی طرف کر سفارش کی کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس کلام کی حرمت کے خاطر اس بندے کے تمام گناہ معاف کر دو اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے دل میں یہ طرف پیدا ہو رہی ہوگی کہ آخر وہ کون سی صورت مبارکہ ہے جسے پڑھنے والے کو خود اللہ تبارک و تعالی منتخب فرماتا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر اس کی تلاوت سننے کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دل تھام کر بیٹھیں، وہ گھڑی اب آ چکی ہے جس کے بارے میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سورت کو پڑھنے کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا طریقہ اور نیت درست نہیں ہوگی اس وظیفے کی برکت کا پورا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو کر بہترین طریقے سے باوضو ہونا ہے اور اپنے دل میں یہ پکا یقین رکھنا ہے کہ مجھے دنیا کی جھوٹی واہ واہ نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا اور سچی عزت چاہیے۔ آپ نے روزانہ بلا ناغہ کسی بھی ایک وقت کا تعین کر لینا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کو فجر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھا جائے تو اس کا ثواب اور اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب بندہ دنیا کے شور و گل سے کٹ کر خالص اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے دعا اور تلاوت کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب آتا ہے وہ سب سے اہم اور خاص لمحہ جس کا آپ کو ویڈیو کے شروع سے انتظار تھا، یعنی وہ عظیم الشان صورت جس کے بارے میں آپ کو اب سب کچھ تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی صورت ہے اور اس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی کیسے بدلے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں،
وہ زمین سے آسمان تک شہرت اور نصرت دینے والی عظیم صورت سورۃ الملک ہے۔ جی ہاں، سورہ ملک قرآن مجید کے 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہتی ہے جب تک کہ اس کی مغفرت نہ کر دی جائے، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے کہ اس کی شہرت اور چرچے آسمانوں پر ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رات کو سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت نہ فرما لیتے تھے تب تک بستر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی، عزت اور وقار اور فرشتوں کی دعا کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سورہ ملک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا ہوگا۔ جو شخص روزانہ رات کو اس سورت کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی محتاجی سے دور فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت اور عزت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ صورت کس قدر منفرد ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کا ذکر زمین پر تو انسان کرتے ہی ہیں، لیکن آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے بھی اس بندے کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اس صورت کی تلاوت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ شخص دنیا کی تمام تر مصیبتوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ جادوئی تحفہ ہر لمحہ اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کی باقاعدہ تلاوت کرنے سے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور اور رعب پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف مائل کرتا ہے، اور یہی وہ سچی اور لازوال شہرت ہے جس کا ذکر تھمنیل پر کیا گیا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو کسی دنیاوی عہدے یا پیسے کے محتاج نہیں ہوتی، بلکہ یہ براہ راست الہی نظام کے تحت آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت انسان کی ذہنی پریشانیوں اور وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے۔ جو انسان رات کو اسے پڑھ کر سوتا ہے وہ ڈراؤنے خوابوں اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کی روح کو ایک گہرا قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اس شخص کے بلند درجات کے لیے دعا کرتی ہے، اور آسمان کے فرشتے اس کے نام کا کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں۔ گویا وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کی پہچان ساتوں آسمانوں کے پار ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں پر ایک اور ایمان افروز بات آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے کہ اس صورت کے اندر چھپے ہوئے جو اسرار اور رموز ہیں وہ انسان کی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس صورت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح پوری کائنات کی بادشاہت کا ذکر اس چھوٹی سی صورت میں فرما دیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے ایسے ایسے دلائل موجود ہیں
جن کو پڑھ کر انسان کا سر خود بخود اپنے خالق کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، اور جب ایک بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے پوری دنیا میں سر بلند فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے ہمیشہ اس صورت کو اپنی راتوں کا وظیفہ بنایا، اور انہوں نے دنیاوی جاہ و جلال کو ٹھکرا کر وہ لازوال سلطنت اور روحانی شہرت حاصل کی جو آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی قائم اور دائم ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کی اس صورت کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناموں کو تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھ دیا اور ان کی قبروں کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔ آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر انسان ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور رزق کی تنگی کا رونا روتا نظر آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی اس نورانی تعلیمات کو پسِ پشت ڈال دیا ہے۔ ہم دنیاوی سہاروں اور انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود محتاج ہیں، لیکن اس غنی اور بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام سے دور ہو چکے ہوتے ہیں جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہوں، آپ کے کاروبار میں ایسی برکت نازل ہو کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے اور آپ کے گھر کا ماحول جنت کا نمونہ بن جائے، تو آپ آج ہی سے اپنے گھر میں سورہ ملک کی تلاوت کو لازمی قرار دے دیں۔ خاص طور پر ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر اس سورت کی تلاوت خود بھی کریں اور بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ ان کے معصوم دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی محبت اس طرح سے راسخ ہو جائے کہ وہ بڑے ہو کر کسی بھی گمراہی کا شکار نہ ہو اور معاشرے کے ایک بہترین اور کامیاب انسان بن سکیں۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ پاک کلام ادا ہو رہا ہوگا تو آپ کے گھر کے در و دیوار اور آس پاس کی تمام فضائیں کس طرح اللہ تبارک و تعالی کے نور سے منور ہو رہی ہوگی، اور شیطانی قوتیں کس طرح آپ کے گھر سے دم دبا کر بھاگ رہی ہوگی۔ یہ وہ حقیقی کامیابی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہی سے یہ عزم کریں کہ ہم اپنے دن یا رات کا کچھ حصہ اس سورت کی تلاوت کے لیے ضرور وقف کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے تاکہ ہماری نسلیں بھی دنیاوی گمراہیوں سے محفوظ رہیں اور انہیں بھی وہ سچی کامیابی نصیب ہو سکے جو ہر مسلمان کا خواب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک سورت کو روزانہ سچے دل سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سچے اور آزمودہ عمل کو خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے ساتھیوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔